الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی اور علم دین جیسی نعمت جو ہیں کہ جس کو سننے کے لیے ہمیں توفیق دی۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان مجلسوں میں ہم بیٹھیں گے تو دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوگی، دین سمجھ میں آئے گا اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنا صحیح تعلق کی فکر میں لگ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے یہ دو نعمتیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ جو علم کے ذریعے بندہ کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی اور کائنات کی جو چیزیں یہ انسانوں کے لیے پیدا کیا اور انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ انما خلقت لکم فی الآخرہ کہ تم کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر ہم لوگ جن زیب و زینت کو اور دنیا کی رونق کو دیکھتے ہیں، ان رونق کو اور دنیا کی چیزوں کو ہم استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے اعمال ہم نہ کریں۔ دنیا کی زیب و زینت جو ہے اور دنیا کی رونق، اس کو استعمال سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس میں آدمی تکبر کرے، اترائے یا لوگوں کو حقیر سمجھے یا حق تعالیٰ کے احکام کو توڑنے لگ جائے، تو یہ دنیا کی زیب و زینت دنیا اور آخرت دونوں میں آدمی کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ بنے گی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں حق تعالیٰ شاہ نے صاف بیان کر دیا کہ دنیا مومنین کے لیے ہی ہیں اور دنیا کے جتنے بے ایمان ہیں ان کو ان ایمان والوں کی طفیل میں کھانا ہے، دنیا کے جو ہیں چیزیں ہیں ملتی ہے، ورنہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے اور پاکیزہ روزی۔ یہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں بے ایمانوں کے مختلف رسمیں تھیں۔ ایک رسم تو یہ بیل ہے، اونٹ ہے، یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جس کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو ایسا یہ کام کرتے تھے۔ دوسرا واصلانی اونٹنی، پہلا بچہ جو ہے اونٹنی مؤنث جن اونٹنی ہی، مذکر نہیں۔ دوسرا بھی ایسا جن ہے
اس کے بعد اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کوئی سوار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زیب و زینت حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے حرام کیا۔ حلال اور حرام کرنے کا خالص اختیار اللہ رب العزت کو ہے، وہ کرتا ہے، اس کا پورا اختیار ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ان رسموں کی تردید کر دی جو اس زمانے کے بے ایمان ان رسموں کو پھیلاتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ آگے حق تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ دنیا کی زندگی، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی خالص ہے، ان لوگوں کے جو ایمان لائے ان کے لیے، اور خالصتاً یوم القیامہ، اور خالص قیامت کے دن یہ مومنوں کو یہ نعمتیں ملے گی۔ دنیا کا کسی کافر اور دنیا کا کسی بے ایمان، چاہے یہود و نصارہ ہو، چاہے بودھ ہو، مجوسی ہو، ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، بلکہ دنیا کا ہر کافر اس وقت اور دنیا کا ہر بے ایمان اپنی بے ایمانی عقائد اور بے ایمانی چیزوں کو دنیا میں فخر سے کرتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں ان کی بے ایمانی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منظر کو کھینچا کہ ان ایمان والوں کی جب مغفرت کر دی جائے گی تو دنیا کا میں جتنے بھی دنیا کے اس وقت جو ہے بے ایمان ہیں، اپنے کفر پر فخر کرتے ہیں، کفر کی تحریکوں کو چلانے میں فخر کرتے ہیں، یہ بے ایمان تمنا کریں گے کاش ہم مومن ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی بے ایمان ہیں وہ اپنے عقائد اور اپنی چیزیں پھیلانے کی دنیا میں محنت کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک کرتے رہیں گے، بلکہ ان بے ایمانوں کی ساری محنت اللہ اکارت اور برباد کر دیتے ہیں، چاہے وہ مسجدوں کے برباد کرنے میں استعمال کرے، مدارس کے برباد کرنے میں استعمال کرے، چاہے ایمان والوں کے جائیداد کو جو ہیں برباد کرنے میں استعمال کرے، یہ ساری کی ساری محنت جو ہے ان کی اکارت جائے گی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، بے ایمان لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ روکے اللہ کی راہ سے، فَسَيُنْفِقُهَا، ان قریب یہ خرچ کریں گے، کیا ہوگا؟ علیہم حسرات، یہ افسوس کریں گے ہمارا مال بیکار گیا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے مقصد میں، وَهُمْ يُغْلَبُونَ، ان کو مغلوب کر دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ اللہ کے گھر جو مساجد ہیں، حق تعالیٰ شانوں کے جس مسجد کو بنائی جاتی ہے مسلمانوں کی زمین پر، یہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ اس لیے اس کے خلاف جو دنیا کا کوئی بھی بے ایمان اگر اس کے خلاف کرنے کے چکر میں پڑ جائے، اللہ اس کے گردن کو مروڑ دیں گے، چاہے حکمراں کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے گھر ہے، اس کو جو آباد کرے گا حق تعالیٰ شانو اس کو آباد کرے گا۔ اس لیے ہم طے کریں، ہماری مسجدوں کو ہم آباد کریں، نماز پڑھے۔ مسلمان نماز کے لیے دکھائی نہیں دے رہا، کتنے مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں 2 صفیں ہوتے یہیں، کہیں دکانوں میں، کہیں بازار کے چکروں میں نماز ہم نہیں پڑھتے۔ آج کا یہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے آباد کرنے کے ٹھان لیں،
اور جن مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں حق تعالیٰ شانہ اس کی پوری حفاظت کرے اور ان کی محنتوں کو اللہ ضائع کرنے سے حفاظت کرے۔ ہمارے حکمرانوں نے بھی جو مسجدیں بنائی مسلمانوں کی زمین لے کر، اللہ تعالیٰ انہی محنتوں کو قبول کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم بھی ان بے ایمانوں کی طرح مسجدوں کو برباد نہ کر نماز میں نہ دکھائی دے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس لیے پہلا مسئلہ تو ہم یہ سمجھے کہ طے کر لیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مدارس کو آباد کریں گے اور خانقاہوں کو آباد کریں گے۔ اللہ کے دین کے لیے ہمارا جان و مال اللہ نے دیا ہے، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس لیے دنیا کے کسی بھی بے ایمان کی جو تحریکوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا کام کریں، اس لیے کہ ہمارا مددگار اللہ ہے۔ واللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ بِأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ان بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے ہم طے کریں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اس وقت ہماری مسجدیں خالی، نماز نہیں پڑھتے، تو پہلے تو دعا کریں۔ ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو رائگاں نہیں کرے گا بلکہ باطل کی قوتوں کو توڑ دے گا اور ان کی جمعیت میں پھوٹ ڈال دے گا۔ ہم دعا تو مانگیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرے کہ جن مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں اللہ ان کی محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول کرے، رائگاں جانے سے حفاظت کرے۔ تو ایک تو یہ کہ دنیا جو ہے، دنیا میں بے ایمان ہماری وجہ سے طفیلی ہماری وجہ سے کھا رہے ہیں، ورنہ دنیا میں ایمان والے نہیں ہوں گے دنیا اللہ ختم کر دیں گے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت جو قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ تو اس دنیا کا سارا نظام زمین اور آسمان جو ہے یہ ہماری وجہ سے باقی رکھا ہے۔ اس لیے تو ہمارے جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے چاہے مسجد میں تعلیم میں بیٹھے، مدارس میں جاوے، مکاتب میں جاوے، ان کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے مغفرت کی۔ زمین بیلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جب اللہ کے دین کو سیکھیں گے تو حق تعالیٰ شانہ کے دین کو سیکھنے کی وجہ سے عمل کریں گے۔ دنیا سے قحط سالیاں، دنیا سے زلزلے اور دنیا سے جو ہے بلائیں اور آفتیں ٹل جائے گی۔ اس لیے کسی کا خیال یہ ہو کہ علم دین کو برباد کرنے کی کوشش کریں، یہ اپنی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کی جو دین کی وجہ سے دنیا آباد ہے اور حق تعالیٰ کے دین کی مدد یہ ہم دیندار بنے، سب سے پہلے دیندار بنے، نمازی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم کرنے والے بنے، تاکہ یہ دین موجود رہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، کیا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کافی ہے، نہ ہتھیار کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ خدا جو ہے ہلاک کرنے پر آوے، زمین ہلائے تو مر جائے، آسمانوں سے پتھر برسائے تو مر جائے۔ وَمَن نَّصْرُ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْغَفُورِ، زبردست مدد تو صرف زبردست اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس لیے یہ مسجدیں جو ہیں اس کو آباد کرنے کے ہم فکر کریں۔ مسجدیں جتنی دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے، اس سے خاص دعائیں کرے، اور ہمارے حکمرانوں نے جو مسجدیں بنائی ہیں ان کے لیے خاص دعا کرے کہ ان کی محنتوں کو ضائع نہ جائے۔ جب ہم دعا مانگیں گے حق تعالیٰ شانہ دنیا کی بے ایمانوں کی ساری طاقت کو تتر بتر کر دیں گے۔ مانگے تو صحیح، ہمارا ہتھیار دعا ہے،
दुआ मुख्कुल इबादत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ सिलाहुल मोमिन, कि दुआ मोमिन का हथियार है। इसलिए एक तो हमें ये समझना है, दूसरी बात हमारी फ़िक्र आखिरत को और अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है, ये हमारी फ़िक्र हो कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह को हिसाब देना है। जब हमारी ये फ़िक्रें हो जाएगी तो फिर हक़ ताला साहनू जो हैं हमारी दुनिया भी बना। असल हमें फ़िक्र आखिरत की करनी है कि हमें मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हिसाब देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ न करे, अल्लाह को राज़ी रखने की फ़िक्र में लग जावे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी दुनिया बनने के लिए ये जो है नुस्खा बताया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ालल हुमूम हम्मन वाहिदा हम्मल आखिरत, कि जो आदमी एक ही फ़िक्र ले लेवे और वो आखिरत की फ़िक्र है कि मुझे मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो कफ़ल्लाहु हम्मद दुनिया हो, अल्लाह इसकी दुनिया की फ़िक्रों के लिए काफ़ी है कि हमारी जायदाद क्या क्या होगा, हमारे मकानात क्या क्या होगा, हमारी ज़मीन, सब अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कफ़ालत पर आ जाता है तो दुनिया में कोई इसका बाल बेका नहीं कर सकता। खुद नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे नमाज के बाद हमेशा, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा अतैता, कि ये अल्लाह कोई रोकने वाला नहीं जिसको तू अता कर दे, वला मूती लिमा मनाता, कोई देने वाला नहीं जिसको तू मना कर दे, जो तू मना कर दे। तो ये कोई रोकने वाला नहीं कि जिसको तू दे, और कोई देने वाला नहीं जिसको तू मना कर दे। ला यनफ़उल जल्द मिनकल जल्द, कि अकल वालों की अकलें, माल वालों का माल, कुव्वत वालों की कुव्वत फ़ायदा नहीं देगी बजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, कि अल्लाह ही फ़ायदा देता है। ये नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे। तो हमें ये अमल जो हैं कि हम लोग सोचते कि ये हालात ऐसे क्या करें, हम आखिरत की फ़िक्र में लगे, हमारी आखिरत बन जावे, अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, ये फ़िक्र हम ले लेवे। वरना ये यहाँ से बटोर लेंगे न यहाँ से हराम का खा लेंगे या यूँ कर लेंगे, तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं, हम किसी भी वादी में हलाक हो जाए। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन तसअबत बिहिल हुमूम फी अहवाल दुनिया, कि जो आदमी दुनिया के अहवाल और दुनिया के हालत में अपनी फ़िक्रों को बांट लेवे, कि मकान की फ़िक्र नहीं, इसकी फ़िक्र नहीं, खुदा नाराज़ हो, कोई लेने देना नहीं, अगर ऐसा हमने समझ लिया तो लम युबालिल्लाहु, कि अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, फ़ी अय्य अवदियतिहा हलक, के जौन सी वादी में वो हलाक हो जाए। इसलिए हम पहले फ़िक्र करें हमारी आखिरत बनने की, कि मरने के बाद हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अगर हमने हड़प कर लिया लोगों का माल, बहनों के हुकूक, अमानत में ख़यानत करके, चोरी करके, मौत के एक झटके में पता चल जाएगा कि हम घोड़े पर सवार थे या गधों पर। इसलिए हमारी फ़िक्र आखिरत की हो, अल्लाह नाराज़ ना हो। वरना आजकल जो है दुनिया में हम बेईमानों के हरीब में आते हैं कि वो भी चोरी करके, ख़यानत करके, सूद करके, खा के, जुल्म करके माल जमा कर लेता है। तो हम भी इनके हरीब बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें हक़ ताला सानू की आखिरत की फ़िक्र की ज़रूरत है कि अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है। दुनिया में हम देखते हैं कि काम बनते हैं मुख्तलिफ़ सूरतों और शक्लों से। हज़रत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बबूचक, लोग इनके सलाह लेने जाते थे, एक आदमी तार पर चढ़ा था, दरख्त बहुत ऊंचा होता है, इस तार पर चढ़ा था। इसको पूछा तो उसने कहा रस्सी उसकी तरफ फेंको और वो पकड़ कर अपनी कमर पर बांधे। तो किया कब खींचो, खींचत मर गया गिरा। तो कि बेवकूफ़ तूने ऐसी सलाह दी
کہ اس کا مرنا لکھا تھا، ورنہ ہزاروں آدمیوں کو کنویں سے اس طرح نکالا، تو کنویں سے نکالنے کے برابر تدبیر ہے۔ تو کافروں کو مال اور جو ہے ان کو سود کے ذریعے، چوری کے ذریعے، خیانت کے ذریعے بڑھتا ہو تو ہمیں اس میں دھوکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم بھی ایسا کریں ہماری ہلاکت ہے۔ جیسے وہ تار پر چڑھے ہوئے آدمی کو باندھ کر کھینچا تو مرا، ایسے اگر ہم کرنے جائیں تو ہماری دنیا بھی تنگ ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری بگڑے گی۔ تو ایک تو تیسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ کے قانون پر چلنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو ہم زندگی میں اپنانا ہے، اس کے خلاف ہم نہ چلے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں قانون کی پابندی اور اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی فکروں کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک آدمی نے سوچا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جانا ہے، تو وہ کوئی گاؤں گیا، وہاں جا کر دیکھا، گھر سے نکل کر کسی گاؤں میں چلا گیا، وہاں ایک مسجد کا رات کو کونا پکڑا۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، مؤذن عشاء کے بعد آئے کہ نکلو، 4 آدمی تھے، یہ آدمی کے لئے 3 کونے میں بیٹھے تھے۔ تو ان تینوں نے کہا ہم تو یہیں مسجد میں رہیں گے، بند کر دے، تالا لگا دے، دیا بجھا دے، چراغ تھا کہ بجھا دے۔ اس کو بھی پوچھا تجھے نکلنا ہو تو نکل، کہ نہیں میں بھی رہتا ہوں۔ باہر مؤذن نے تالا لگا دیا۔ یہ آدمی بھوکا تھا، اس نے سوچا یہ 3 آدمی کھائیں گے تو اپنا نمبر لگ جائے گا۔ آج یہ سو گیا، آدھی رات کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کھل گئے اور ایک عورت 3 طباخوں میں کھانا لے کر آئی، بہترین، جس کے خوشبو دور سے سونگھ رہا۔ پہلے کے پاس گئی، خوب منت سماجت سے اس کو کھلایا، اس نے ہڈی ماری اس کے رخسار پر، یہ ہنسنے لگی۔ پھر دوسرے کو کھلایا، پھر تیسرے کو، یہ چوتھے کو تو ڈانٹ کر کہا کہ کھا لے، اس نے کہا نہیں کھاتا، 2 تماچا مارا۔ پھر اس نے کھایا، اس نے بھی ہڈی اس کے رخسار پر ماری، پھر 2 تماچا مارا۔ اس نے پوچھا تو کون سی بلا ہے؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی راضی رکھنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مجھے اللہ نے ضامن بنا۔ تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس لیے تو یہ آخری جو بات چل رہی ہے سجن المومن والی، کہ دنیا مومن کا جو ہے قید خانہ ہے۔ اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہم کتنے بھی پریشان ہو، اللہ نے ہمارے لیے آخرت کی جو نعمتیں رکھی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں قید ہے، اور دنیا کے کافر جن کے لیے حق تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یہ دنیا کی یہ پریشانیاں اس کے لیے جنت۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہماری ریاض الصالحین جو کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہودی بھیک مانگتا تھا، اس نے کہا کہ یہ حدیث میں تو ہمارے لیے جنت ہے اور آپ تو جو ہیں پالکی پر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نیچے اتر گئے اور اس کے جو پیر پر پیر رکھ کر کب اوپر دے تو جنت اور جہنم اس یہودی کو دکھائی دینے لگی۔ کہا دیکھ لے میرے پاس یہ نعمتیں ہیں کہ اس کے مقابلے جو آخرت میں جو جنت میرے لیے تیار کی ہے، اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ تو دیکھ لے، تو بھیک مانگ رہا ہے، تیرے لیے جو جہنم اللہ نے تیار کر رکھی ہے اس کے مقابلے میں تیرے لیے جنت ہے کہ نہیں؟ کہا اس لیے ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں اللہ کے قانون پر چلے، اللہ کے حکموں پر چلے۔ اللہ تعالیٰ
کہ دین کی جو محنت تبلیغ کی ہوتی، یہاں جو بھی تعلیم یا ہوتی ہو یا تفسیر جو بھی ہوتی ہے مسجدوں میں، اس میں حصہ لے۔ مرکز آج مغرب بعد مرکز میں جاتے ہیں، ہم میں کتنے بیکار وقت برباد کرتے ہیں، مغرب کے بعد وہاں مرکز میں پہنچے، دین کی باتوں کو سنے اور یہ فکریں لے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے۔ کونوا انصار اللہ، ہمیں تو اللہ نے سنا ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو یہ دین کے مددگار دیندار بننا ہے، مسجدوں میں ہونے والی تعلیم میں بیٹھنا، اپنے گھروں میں تعلیم کو کرنا ہے، مرکز کے اجتماع میں جانا ہے۔ یہ جماعت بھی آئی ہوئی ہے ایم پی کی، ان کی تعلیم میں بھی بیٹھے، ان کو بھی ساتھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق دے۔ ایک اعلان تو میں کر دے تو دوسرے اعلان مولانا کر دیں گے۔ یہ بہار سے مولانا آئے ہوئے ہیں چندے کے لیے مدرسے میں للہ زکوٰۃ سب چلتا ہے، دوسرا مدرسے کی مسجد کے لیے بھی بنانی ہے، ان کا بھی یہ اپیل ہے، تو وہاں للہ رقم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کھول کر ان کی مدد کرنے کی، اور ہماری مسجد کا یہ جو پھرتا ہے غلہ جس کو ہم ڈبہ اس میں بھی ڈالیں اور مدد کریں، وہ پیسے لے کر آوے جمعہ، تاکہ مسجدوں میں جو اعلان، مسجد اپنی مسجد کو بھی مدد کرے اور جو اعلان ہوتے ہیں ان میں بھی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق